میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر دنیا میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 1,24,000 نبیوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ اللہ غیروں کو زیادہ دیتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، مجھے آیت یاد آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، جب میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا تو میں نے کیا کیا؟ ہم تو اپنے دشمن کو قتل کراتے ہیں، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈلواتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب میرے بندوں نے مجھے بھلا دیا، میرے نافرمانوں نے مجھے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ان کو دنیا بے تحاشا دے دی، تنگ نہیں کی، واپس نہیں لی، اور زیادہ دنیا دے دی ان کو، عزت دے دی، دولت دے دی، سرداری دے دی، بادشاہی دے دی، تجارت دے دی، زراعت دے دی، پیسہ دے دیا۔ عجب بات، یقول الرخاء کل یوم، دھن دولت، ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد۔ دھن دولت، پیسہ، عزت، دولت، شہرت، یہ 3 خدا ہیں جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ گھوٹکی میں رہنے والا ہو یا اسلام آباد میں رہنے والا ہو، 3 خداؤں کی پوجا آج دنیا کے سارے انسان کر رہے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ عزت، دولت، شہرت۔ عزت، دولت، شہرت روزانہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، این نتوجہ، این اتوجہ، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ روز، یا اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہتا ہے الی اعدائی و اولی معصیتی، گھوٹکی میں جو میرے نافرمان ہیں ان کے گھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت، نواکل میں میرے جو نافرمان ہیں، سکھر میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، جتنے میرے نافرمان ہیں ادھر چلی جاؤ۔ عزت، دولت، شہرت پوچھ رہی ہے این اتوجہ، میں کہاں جاؤں؟ آج میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نافرمانوں کے پاس۔ تیرے نافرمانوں کے پاس کیوں جاؤں یا اللہ؟ کا اعجل لک بہم، ان کی نیکیوں کا بدلہ میں انہیں یہیں دے کے صاف کر دوں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے موت کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا پھر کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بھی عجب نظام ہے، جو اس کے باغی بنتے ہیں، جو اس کے نافرمان ہوتے ہیں، ان پر دنیا کے دروازے کھولنے شروع کر دیتا ہے، لیکن ان کے اندر میں تنگیاں ڈال دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ویران ہوتی ہے، ان کی زندگی پریشان ہوتی ہے، ان کا اندر گھٹا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر میں بے قراری ہوتی ہے، ان کے اندر میں بے چینی ہوتی ہے، جیسے زخم ہو جائے اور ہر وقت اس میں ایک درد ہوتا ہے، ہر وقت اس میں ایک دکھن رہتی ہے، ایسے ان کی پوری زندگی میں درد، دکھ داخل ہو جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو مجھے یاد نہیں کرتے میں ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ، پیسے کی تنگی نہیں دیتا، زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ فإن له معیشة ضنکا،
میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اور جو میری مان کے چلتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو ایک خوبصورت بہترین زندگی عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا یہ پیغام ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے کہ اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو تم کامیاب ہو، اور اگر اللہ کو تم نے ناراض کر لیا تو تم ناکام ہو۔ باقی رہا دنیا کا مال و متاع، تو یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ دنیا کی دولت، عزت، شہرت اللہ کی نظر میں ایک ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے۔ دنیا کا اقتدار، یہاں کا عروج، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی بلندیاں، یہ ساری اللہ کے نزدیک بے حیثیت، بے قیمت ہیں۔ اللہ اگر ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ لیکن میں حیران ہوں، اتنا بڑا رسول اور اتنا بڑا حبیب اور محبوب، اور 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، 3 دن فاقہ ہی چل رہا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تو لیٹے لیٹے چارپائی پر لٹک گیا۔ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو یہاں پیٹ پر لگایا اور ایسے نیچے ہو گیا، ایسے نیچے یہاں رکھ کر ایسے ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، تم تو 3 وقت کھاتے ہو اور مدتوں سے کھاتے ہو، پہلا ہضم نہیں ہوتا اوپر اور کھانا شروع کر دیتے، بھوک لگی نہیں ہوتی اور منہ میں ڈال رہے ہوتے ہو، اور یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتوں پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جنت کی حوروں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ یہ محمد کون ہے جس کا تیرے نام کے ساتھ نام لگا ہوا، یہ کون ہے؟ چونکہ آدم تو سب سے پہلے ہیں، تو ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے پہلے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، لیکن یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تو بھی اسی کے طفیل ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور کہا آدم میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیا ہے، تیری بیوی ہے، آدم علیہ السلام ان کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ مہر حق مہر نہیں ہوتا، کہا مہر ادا کرو۔ کہا یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دفعہ میرے نبی پہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ 1 دفعہ میرے آخری نبی پر، میرے محمد پہ درود پڑھو، یہ اس کا حق مہر ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہمارے نبی پاک کی عمر تھی جب آپ 21 رمضان کو پیر کی رات جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو ہریرہ یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر، یہ تھا جواب۔ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی ہوئی، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، پھر اس کو گوندھا گیا، پھر اس سے ایک پتلا بنایا گیا، پھر وہ پتلا 40 سال پڑا رہا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو مفتی بیٹھا ہوا ہے،
چل ادھر جا کے بیٹھ، اٹھ یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکے تھے، اتنے بڑی ہستی ہو اور ان کے گھر میں تین دن کا فاقہ ہو، اب تصور تو کرو۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں اور افریقہ کے غریب ملک دیکھے ہیں، ایسے غریب ملک ہیں کہ پاکستان کا سب سے غریب بھی ان کے مقابلے میں امیر ہوگا۔ ان کو دیکھ کر ایک دم میرے آنسو نکل آئے، میں رونے لگا، ایسے غریب لوگ میں نے دیکھے۔ لیکن اللہ کی قسم میرا آپ کا نبی ان سے بھی غربت کی زندگی گزار گئے کہ میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، میں نے ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 4 دن روٹی کا لقمہ نہ کھاتا۔ لیکن میرا نبی آیا ہے، آپ باغ میں گئے، عبداللہ بن عمر صاحب تھے، تو آپ کھجوریں گری پڑی تھیں، وہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ تو عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تو بھی کھا، کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کون؟ اللہ کا حبیب، حبیب، حبیب ہے کون؟ جس کی طفیل یہ کائنات بنی ہے، اور 4 دن گزر چکے ہیں، کھایا کچھ نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا عبداللہ ایک دن آئے گا میری امت کے گھر میں سال کا رزق پڑا ہوگا، پھر بھی کہیں گے ہائے بھوکے نہ مر جائیں، بھوکے نہ مر جائیں۔ اور سنو میں کل کے لیے کچھ جمع نہیں کروں گا اور کل کے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑوں گا، میں خالی ہاتھ آیا خالی چلا جاؤں گا۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، سب سے محبوب بیٹی ہیں، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، 3 بیٹیاں تو آپ کے سامنے فوت ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ فوت ہیں، پھر حضرت زینب فوت ہیں، پھر ام کلثوم فوت ہیں رضی اللہ عنہن۔ 4تھی بیٹی فاطمہ ہیں، وہ سب سے آخر میں آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہم شکل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال اللہ کے نبی کے چال کے مشابہ تھی۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بیویوں سے ملتے تھے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ جدائی کا وقت تھوڑا ہو۔ جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، پھر باقی بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو جو ایسی محبوب بیٹی ہو اس کے لیے تو ہر وقت آدمی کوشش کرتا ہے خزانے جمع کر دو۔ پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے، تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ان سے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی میں تیرا باپ اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، عمران بن حسین، ایک بڑے عرب سردار تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے جواب دیا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں میں جس سے پردہ کر لوں، یہ میں نے اوپر بھی چادر لی ہوئی ہے، ادھر کمبل میرے اوپر پڑا ہوا ہے، ادھر آگے رومال بچھے پڑے ہیں، ادھر قالین بچھے پڑے ہیں، اور 2 جہان کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ چادر کوئی نہیں، پردہ کس چیز سے کروں، ایک غیر آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے کندھے کی چادر اتاری اور ایسے دروازے میں آگے کر دی، تو بیٹی میری چادر سے پردہ کر لو۔ تو نے اپنے جسم کو لپیٹا، سر کو منہ کو لپیٹا، ایسے کر کے تو اللہ کے نبی اندر آئے تو پوچھا بیٹی میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا۔ تو اللہ کے نبی کے کندھے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگی۔
اور عرض کی یا رسول اللہ بھوک بھی ہے، صرف بیماری نہیں ہے، بھوک بھی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، دوائی بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ اہل البیت، یہ کون ہیں؟ آل رسول، یہ کون ہیں؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے دکھ دے گا مجھے دکھ دے گا، جو اسے سکھ دے گا مجھے سکھ دے گا۔ اپنی بیٹی کو ایسے لے لیا اور ان کے سر کے اوپر اپنی تھوڑی رکھی ایسے، اور خود بھی رونے لگی۔ از فاطمہ روئی تو خود بھی رونے لگی۔ طائف میں پتھر کھائے، احد میں دانت توڑوائے، پر آنسو نہیں نکلا۔ بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، رلا دیا، یوں گلے یوں ہاتھوں میں لے کر رونے لگے، اور آپ کے آنسو ایسے گرنے لگے، ٹپ 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 ٹپ۔ حضرت علی کو بلا کے مقدمہ نہیں قائم کیا تو میری بیٹی کو روٹی نہیں کھلاتا، بلکہ یوں فرمایا میری بچی، میری بیٹی فاطمہ نہ رو، والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو سچا نبی بنایا ہے، ما ذقت من ثلاثۃ ایام، 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہائے ہائے تم 3 دن گزر چکے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر ارشاد فرمایا میری بیٹی، میرے رب نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، اگر تو کہے تو میں عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں، عرب کے پہاڑ تیرے ساتھ ساتھ چلیں، جدھر تو چلے تیرے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے فقیری چاہیے، اجوع یوما و اشبع یوما، بھوکا بھی رہوں گا کھانا بھی کھاؤں گا، تو دے گا تو شکر کروں گا، تو نہیں دے گا تو صبر کروں گا۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سرداری زیور پہن کے نہیں ملی، چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری ریشمی کپڑے پہن کے نہیں ملی، یہ سرداری بھوک پیاس برداشت کر کے ملی ہے، دکھ درد سہ کے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے والا کامیاب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ناکام ہے۔ دنیا آنی جانی ہے اور فانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بھی دی ہے، نیک کو بھی دی ہے، اچھے کو بھی رزق دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ یہ بات 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوٹکی والوں کے نام پیغام ہے کہ اس آسمان والے کو راضی کرو۔ اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، آسمان والے کو راضی کرو، پھر چاہے بادشاہ بن جاؤ، صدر وزیر بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، سردار بن جاؤ، رعایا بن جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کچھ نہیں ملا، تم ہار گئے، تم ہار گئے، تم ہار گئے۔ اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو تم جیت گئے، تم جیت گئے، تم جیت گئے۔ 2 باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں براہ راست بات کی ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں جن سے اللہ نے خود بات کی ہو۔ ایک زکریا ہیں، ایک یحییٰ ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ساری زکریا علیہ السلام کی دعا سے شروع کی ہے، اور زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں اور زکریا کو اللہ جواب دے رہے ہیں یا زکریا. کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ پکارے اے زکریا میں تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. پھر جب بیٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں سے بھیجا قرآن میں کہ اسمہ یحییٰ اے زکریا تمہیں ایک بیٹا دینے لگا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ یہ نام میں نے آج تک کسی کا نہیں رکھا، تیرے بچے کے لیے رکھ رہا ہوں. تو ان کو تو اللہ پھولوں کی سیج پر بیٹھاتا ہے. زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوئے سر کے اوپر آرا رکھا ہوا ہے یہودیوں نے اور ایسے چیر رہے ہیں جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے. اور نبی 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 ایسے چیرا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اور زکریا کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اور قرآن کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یوں قرآن زکریا کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آخر ہے کہ کافروں نے یہودیوں نے آرا رکھ کے چیر دیا. اور بیٹا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ یا یحییٰ جس سے اللہ پکارے. ہائے دیکھو وہ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ذبح کر کے دھڑ الگ کر دیا، سر الگ کر دیا. تو کیا کوئی ان کو ناکام کہے گا کہ یہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، میں تو آج نہیں، جب سے قرآن اترا اور جب تک قرآن پڑھا جائے گا یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ زکریا کامیاب، یحییٰ کامیاب، اور ان کو ذبح کرنے والے ناکام، ہلاک، برباد، تباہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. بھائیو یہ بات میری لے لو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو راضی کرو. تم نے پتہ نہیں کن کو راضی کرنے کی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، کن کے پیچھے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو. اللہ کی دوڑ لگاؤ. تمہاری ہار بھی جیت ہے، تمہاری جیت بھی جیت ہے. تمہاری گمنامی بھی شہرت ہے، تمہاری شہرت بھی شہرت ہے. اللہ کو اپنے ساتھ لے لو. یہی کربلا کا فلسفہ ہے کہ اہل البیت آل الرسول ایک کر کے ذبح ہوتے گئے. ایک بولنا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ سارے سیاستدانوں کو پیغام ہے کہ حکومت پہ بک نہ جانا، ایم پی اے ایم این اے پہ اپنا ایمان نہ بیچ دینا، وزیر بننے کے لیے ایمان کا سودا نہ کر دینا، سردار بننے کے لیے اپنی غیرت کو نہ دفن کر دینا، اپنے اللہ کو نہ ناراض کر دینا. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے کہ یزید میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو بھی ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہم سخت سردی میں بیٹھے ہوئے اللہ کی بات سن رہے ہیں، آپ بھی ٹھنڈ، اور میرے سر میں بہت سخت درد ہے، میں بڑی مشکل سے بول رہا ہوں. تو لیکن مجھے نہیں پتا، وہ ذوالجلال جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا اس تکلیف میں بولنا قبول ہے کہ نہیں ہے، اور تمہارا اس تکلیف میں سننا قبول ہے کہ نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کی رحمت پر امیدوار ہیں کہ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول کرے گا، یہ سننا سنانا قبول کرے گا، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ دے مجھے منظور نہیں ہے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. یہاں کہاں حسین کے معاملے میں
اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہاں معاملہ طے ہو چکا ہے کہ یہ بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور یہ بات طے ہو چکی. آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے. یہ بات طے ہو چکی ہے. تو پھر اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں آنا تھا. ہاں ایک فرق آتا کہ پھر چراغ بجھ جاتے، پھر اندھیرے چھا جاتے، پھر روشنیاں نہ ہوتی. یہ جو 14 صدی سے دین روشن ہے اسلام سورج سے، یہ تو دھند کے آگے دھندلا گیا ہے سورج. اسلام پر کوئی دھند نہیں چھائی آج تک کہ اس کے پیچھے کئی کربلاؤں کے سورج جگمگا رہے ہیں، کئی کربلاؤں کے چاند نورانی تابانی ہیں. وہ ایک کربلا بڑی تھی، اس کے بعد ہزاروں کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور تب جا کر اسلام کا سورج چمکا ہے. وہ نہ کسی بادل میں چھپتا ہے، نہ اس پہ رات آتی ہے، نہ اس پہ شام ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی دن ہوتا ہے کہ اب چڑھا اور اب ڈوبا. وہ چڑھتا ہی چڑھتا ہے، وہ ڈوبتا ہی نہیں، وہ غروب ہی نہیں، کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے. تو انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر ساری حکمرانوں کو، سارے سیاستدانوں کو، سارے تاجروں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو، غریبوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی ہار جانا بھی جیت ہے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کسی نے کہا تھا جیت گئے تو مزے کی بات ہے، لیکن ہار گئے تو بھی ہم جیتے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ہم نے اللہ کو پا لیا ہے. تو انہوں نے اللہ کو پا لیا، اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے اللہ کو پا لیا. جو ایسے شہزادے ہوں، اب گلی میں کھیل رہے تھے حضرت حسین اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو بچے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ حضرت حسین کے پیچھے آپ نے دوڑ لگائی کہ پکڑو اس کو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگے. فجعل الصبی یلعب ہا ہونا وہا ہونا. تو حسین کبھی بھاگ کے ادھر ہوتے تو اللہ کے نبی آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے اللہ کے نبی آگے ہو جاتے. اس طرح بچے سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، مدینے کی گلی میں حضرت حسین سے یہ کھیل ہو رہا تھا، اور عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے جا کر حسین کو پکڑا اور چوم اور کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. جو اتنے بڑے درجات کا مالک ہو وہ ذبح کر دیا جائے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہو. یہ اپنی سرداریوں پہ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے سردار ہیں. تو موت پہ پتہ چلے گا کہ سردار کون ہے اور کمی کون ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ میری ملاقات کو آ رہا ہے، دروازے پہ پہرا دو کوئی میرے اندر نہ آئے. تھوڑی دیر میں کہیں سے حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی اندر ہیں، وہ اندر جانے لگے. حضرت ام سلمہ نے روکا، حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر گزری تو اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ کیا مسئلہ بنا، کیوں اتنا زور سے رو رہے ہیں. اندر گئے تو دیکھا تو حسین کو سینے سے ایسے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی، ذبح کر دے. دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہونے دو تاکہ گھوٹکی والے خبردار رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کیا جا سکتا ہے، اللہ پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اہل البیت کا پاکیزہ خون ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے
مجھ سے بولا نہیں جا رہا درد کی وجہ سے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے سر نہیں کٹیں گے، تمہاری اولاد کے سر نیزوں پہ نہیں چڑھیں گے، وہ اہل البیت تھے، وہ آل رسول تھے۔ ان بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، تم سوچو تو صحیح۔ میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا، تو مجھ سے وہ نہ دیکھا گیا، میں کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا کہ مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں باہر نکل گیا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا، صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور اس کے درد میں وہ رو رہا تھا اور مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا۔ حسین کے آگے تو یہ گردن گئی، وہ گردن گئی، وہ دھڑ کٹا، وہ بازو کٹا، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم سب سے خوبصورت تھے اہل البیت کے، 16 شہزادے شہید ہوئے، 16۔ پہلے جان نثار مرتے رہے، جب سارے ختم ہو گئے جان نثار تو پیچھے صرف گھر باقی رہ گیا اہل البیت۔ تو بیٹے علی نے کہا، ابا میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے مرنے دے۔ پہلے مجھے مرنے دے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گھاٹی پار کرنا سستا سودا ہے۔ کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے سپرد، جا مل جا اپنے باپ دادا سے، جا اپنے دادا سے مل، اپنے نانا سے مل۔ تو وہ آگے بڑھے کہ میں ہوں حسین کا بیٹا علی، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ اکیلے اکیلے آؤ ظالموں، کٹھے مل کے وار کرتے ہو۔ انہیں بھی پتا تھا اکیلے اکیلے آئے تو سارے مریں گے، تو چاروں طرف سے جو تلواروں کا می برسا ہے، تو آنکھوں کے سامنے بیٹا جان دے گیا۔ پھر بھتیجے قاسم آگے بڑھے، یہ سب سے خوبصورت تھے، تو ان کا بازو جو ایک وار ان کا بازو کٹ گیا، کیا عمّا، ہائے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا آگے بڑھایا، لیکن دیواریں تھی لوہے کی، پہنچتے پہنچتے ان کا کام ہو گیا تھا، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ موت کی تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، لیکن جسم تو تڑپتا ہے، تو جسم تڑپ رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہوئے، کہا میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود تیرا وکیل بن کر آئے گا، تیرا دعویٰ دائر کرنے والا بن کے آئے گا۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک ایک کر کے لاشیں اپنے بچوں کی ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے۔ اللہ، یہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، یہ ظلم نہیں چھوڑتے، یہ ریڑھی والا نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ سرداروں کو تو سرداری نے اللہ سے غافل کیا، غریب کو کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے کہ ریڑھی پہ گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا۔ پھر تقدیر بھی عجب ہے، کوئی مقام باقی تھا جس کو بھی طے کروانا تھا، کہنے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ، میں اس کو پیار کر لوں اور پھر اللہ کے حاضر ہو جاؤ۔ عبداللہ 2 سال کا بچہ، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے باپ پہ کیا بیت رہی ہے، تو اس کو گلے لگایا، پیار کیا، کیا منظر تھا۔ پھر اس کو یہاں بٹھا لیا اور چولی میں بٹھا لی، تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے الوداعی نظروں سے کہ ابن الموقد ایک کوفی لشکر میں سپاہی تھا، اس نے تیر مارا، ایسا ظالم کہ معصوم بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ تیر جو مارا اللہ کی تقدیر ہے، وہ خطا بھی نہیں گیا، وہ سیدھا گلے میں جا کے لگا یہاں، اب بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، ایسے خون ابلا تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کر دیا ایسے کہ یا اللہ تو اگر راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں۔
بھائیو اپنی تاریخ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ میں آیا کیوں ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ اللہ آسمان والے کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو۔ یہی زندگی کی معراج ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پاک زندگی سیکھو، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سرداروں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا، اس سے عشق کیا، پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ جس کی بکریوں کے نام تک کتاب میں لکھوا دیے ہوں، اس سے کیا میرے اللہ کو پیار ہوگا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا۔ میرے نبی کی کہا 9 بکریاں، ایک بکرا۔ ایمن ان کو چراتی تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں اس کا دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو عجوہ اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور قمرا اور غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ میرے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اس میں آپ کی بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، تو پھر 8 رہ گئی تھیں۔ یہ اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس سے جو عشق کیا تو اس کی بکریوں کے نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دی۔ 2 اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک عزبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک کسوا۔ 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ بتاؤ بھائی، یہ عشق کی بات ہے کہ 1432 ہجری ہے اور تم اپنے نبی کے خچر کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کی بکریوں کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کے اونٹوں کے نام سن رہے ہو۔ گھوڑے بھی تھے، تراس، لزاز، لحیف، صحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، ثقب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑے تھے۔ مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ تو آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مالداروں کو راستہ دے دیا اچھی سواری رکھنے کا، اونٹ اور خچر پہ سوار ہو کر متوسط طبقے کو راستہ دے دیا درمیانے درجے کی سواری رکھنے کا، گدھے پہ سوار ہو کر اپنی غریب امت کو راستہ دے دیا سائیکل موٹر سائیکل رکھنے کا، پیدل چل کے اپنے غریبوں کو راستہ دے دیا پیدل چلنے کا۔ سارے ہی کام کر کے امیروں، غریبوں، مالداروں، بادشاہوں کے لیے راہیں ہموار کر کے گیا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ایسے مڑے ہوئے، ایسے پانی کی لہروں کی طرح آپ کے بال تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کان کی لو تک آپ کے بال تھے، یہاں کان کی لو تک، کبھی کبھی گردن تک، ایک دفعہ شانوں۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، آپ سیدھے بال کنگھی کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، پھر بعد میں مانگ نکالنا شروع کی تو درمیان سے نکالتے تھے۔ جب کبھی سر سے ٹوپی پگڑی اتارتے تھے تو آپ کی مانگ سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا۔
کیا ہستی ہے. ازہر اللون، رنگ آپ کا کلیوں کی طرح تھا. پھول میں چمک کم ہو جاتی ہے، کلی میں چمک زیادہ ہوتی. تو ازہر اللون، آپ کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوا تھا. ازج الحواجب صوابغ من غیر قرن، آپ کے یہ بھموں کے بال بڑے خوبصورت گول بھمیں تھیں، ایسے گول. یہاں بال نہیں تھے جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئی، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی. اقن العرنین، اشم، داڑھی کے بال زیادہ اور بھری ہوئی داڑھی تھی اور ایک مٹھ تھی اور نیم گھنگریالی تھی. اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے. 14 داڑھی میں اور سر میں 14. عشق دیکھو صحابہ کا کہ ہر شے گن کے بتا دی تمہیں. 14 سفید، ایک سبحان اللہ. وہ عشق ہوتا ہے تو آدمی ہر شے ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے. تم کیسے عاشق ہو؟ نہ تمہیں اس کی زندگی پسند، نہ اس کی چال پسند، نہ اس کی عادت پسند، نہ اس کے طریقے پسند. کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اس ہستی کو؟ یا پھر ایسا کرنا اس دن اللہ کے نبی کے آگے جانے سے انکار کر دینا. یہ اگر ہمت ہے کہ اس دن منکر ہو جاؤ تو جیسا مرضی روپ اپنا لو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو روپ بدلو، روپ بدلو، روپ بدلو. پولیس کی بھی ایک وردی ہے، فوج کی بھی ایک وردی ہے، ہماری بھی ایک وردی ہے. فوج والا ہندوستانی فوج کی وردی پہن کے آ جائے، اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، غداری کا مقدمہ اس کے خلاف لکھا جائے گا. وہ ہزاروں قسمیں کھائے کہ میں اندر سے پاکستانی ہوں، میری وردی ہندوستانی، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہیں گے بدبخت، بکواس نہ کر، اسے الٹا لٹکاؤ کہ یہ دشمن کے روپ میں آتا ہے. تو اپنے نبی کا روپ اپناؤ، اپنے نبی کے چال ڈھال میں ڈھلو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تمہیں پسند کرے، تو اس کا روپ اپناؤ، اس کی ہر شے موجود. اشنب براق الثنایا ولیع الفم، یہ حصہ کیسا تھا؟ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی، ایک ایک چیز. میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا رہا. ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی. ہونٹ کیسے تھے؟ گلابی، نازک، تھوڑے کھلے منہ کے ساتھ. کھلا منہ فصاحت اور شجاعت کی نشانی ہے. دانت کیسے تھے؟ اشنب، بالکل باہم ایک لائن میں، آگے پیچھے نہیں. اشنب آگے پیچھے نہیں. اور مفلج. مفلج کیا مطلب ہے؟ پہلے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، 1 2 3 4. ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا. اور پھر جب آپ مسکراتے تھے تو براق الثنایا، آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے جب مسکرا کر دانت کھولتے تھے تو ان سے نور نکلتا ہوا، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک لمبی سراہی دار، جیسے کسی نے مورتی کی گھڑ کے بنائی ہو، ایسے اللہ نے آپ کو گردن عطا فرمائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی ہے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے. داڑھی سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے. اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہو. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اگر ادھر سے آتا تو آپ ادھر منہ پھیر لیتے، ادھر سے آتا تو ادھر منہ پھیر لیتے. کبھی کسی کو بے عزت نہیں کیا، کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، کبھی کسی پر اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے. ناراض ہوئے تو کسی دینی وجہ سے. اس ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا تھا، وہ دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اسی وقت ایسے ہو جاتے تھے، اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو ایسے ہو جاتے. تو ان کو پتہ چل جاتا تھا آج اللہ کے نبی ناراض ہیں، خیر تو ہے. میں ان کے قربان جاؤں اخلاق پہ. جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، مثلا ادھر سے ایک آدمی نے کہا آپ کی عادت تھی چوکڑی مار کے بیٹھنے کی،
چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور کبھی مجلس میں آپ نے ایسے پاؤں لمبے نہیں کیے، چاہے کتنی لمبی مجلس، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ اور جب ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے تھے ہاں میں کیا بات جی کیا بات، ایسے نہیں۔ ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے سارا یوں مڑتے تھے، ایسے کتنا مشکل کام ہے، پہلے یوں مڑتے تھے جی، وہ ہم تو گردن نہیں ٹیڑھی کرتے۔ ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی، ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی، کسی نے ادھر سے کہا تو آپ یوں ہوتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنا ہی سکتا ہوں، کرنا بڑا اوکھا کام۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا عشق کیا اپنے نبی سے کہ ہر ادا بتا دی، ہر ادا بتا دی۔ چلتے کیسے تھے؟ چھوٹے قدم، لمبا قدم نہیں ہوتا تھا، ایسے قدم نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا قدم، لیکن اس میں تیزی بہت ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے، اتنا تیز آپ کی چال تھی، اور آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے کرتے، ایسے کر کے نہیں چلتے تھے، ایسے کر کے چلتے تھے۔ یہ جگہ آگے جھکی ہوتی تھی، یہ جگہ ایسے جھکی ہوتی تھی، اور یہاں سر ہوتا تھا، ایسے سر نہیں ہوتا تھا، ایسے سر ہوتا تھا۔ چال میں بھی تواضع تھی، اور سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے۔ کبھی 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 نہ ہوا کہ آپ نے کسی کو سلام میں پہل کرنے دی ہو، خود سلام میں پہل فرماتے تھے۔ کھانے میں آپ کو بکری کی اگلی دستی پسند تھی، گوشت پسند تھا، بکری کا اگلا پاؤں، اس کا گوشت شوق سے کھاتے تھے، گردن کا گوشت شوق سے کھاتے تھے۔ دیگ چڑھی ہوئی تھی تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے دستی پکڑاؤ، اگلا بازو، تو اس نے ایسے ڈوئی اوپر آپ کو ایسے پکڑایا، تو آپ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو ایسے نوچ کے کھایا، دانتوں سے کاٹ کاٹ کے، ہاتھوں سے نہیں ادھیڑا، دانتوں سے۔ دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکال کے دے دی، آپ نے وہ کھائی۔ کا دستی پکڑاؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمچہ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تو ڈالتا صحیح ایک دفعہ، تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتا۔ کھجور میں آپ کو برنی کھجور پسند تھی، بڑی سستی ہے، مدینے میں سب سے سستی کھجور برنی ہے، تو میرے نبی نے سستی کھجور پسند کی تاکہ سارے ہی کھا سکے۔ برنی بہت سب سے سستی کھجور برنی ہے، تو آپ وہ بڑی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تازہ روٹی آپ کو پسند تھی، باسی روٹی صرف زندگی میں ایک دفعہ کھائی حضرت ام ہانی کے پاس مکہ فتح مکہ میں، ورنہ زندگی یا تازہ کھاتے تھے یا کھاتے ہی نہیں تھے، باسی سالن باسی روٹی نہیں کھائی، تازہ یا فاقہ۔ دودھ پسند فرماتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو پھر روٹی نہیں کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے تو دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہ کتنی میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں اگر نہ بھی پتا ہو تو شریعت میں کوئی فرق نہیں، پر اللہ نے عشق کیا، ہر شے لکھوا دی، ہر شے۔ آدم علیہ السلام تک نسب محفوظ کروا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام
بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. عشق کیا، عشق پیار کیا. حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، حامد، محمود، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، حریص علیکم، رؤوف رحیم، مزمل، مدثر، یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے نام ہیں. شافی، حامد، محمود، شافع، مغری، قرشی، تہامی، نزاری، عدنانی، قحطانی. سبحان اللہ، کیا نام میرے اللہ نے دی. 525 نام ہیں ہمارے نبی کے کتابوں میں. تو بھائیو، اللہ کو راضی کر لو اور اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے، آپ کے پاکیزہ طریقوں سے، آپ کی مبارک زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، گھوٹکی میں بے نمازی کوئی نہ ہو. اور اخلاق سب سے اعلیٰ اس کے بعد ہیں، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو. یہ میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں، ایک عبادت کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پایا جائے، ایک اخلاق جس سے اللہ کے بندوں کے دل میں اپنا مقام بنایا جائے. یہ 2 باتیں ہیں پوری زندگی کا خلاصہ. اس کو میرے دوستو سیکھو، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں نہ دین رہتا ہے، نہ دنیا، نہ آخرت رہتی ہے، نہ دنیا. جب وہ راضی ہوتا ہے تو یہ جہان بھی بنا دیتا ہے، وہ جہان بھی بنا دیتا ہے. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پیاری زندگی، جو قرآن کی زینت، جو حدیث کی زینت، جو سیرت کی شکل میں کتابوں میں موجود، زندگیوں میں موجود. آپ گھوٹکی والے سندھی نظر نہ آؤ، پنجاب والے پنجابی نظر نہ آؤ، بلوچستان والے بلوچی نظر نہ آئیں، سرحد والے پٹھان نظر نہ آئیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آئے. آپ والے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے، آپ والے روپ میں ڈھلا ہوا نظر آئے. میں مثال دیا کرتا ہوں، لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ ارے بولو، ہوتے ہیں نا؟ تمہارے تو کتابیں کھول کے لکھ رہے ہوتے، کتاب آگے پڑھی ہوتی. ہاں، میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتارو تو اللہ تمہیں پاس کر دے گا، اللہ تمہیں پاس کر دے گا. اپنے نبی کے بول کی نقل اتارو، ظاہر کی نقل اتارو، باطن کی نقل اتارو، اخلاق کی نقل اتارو، تجارت کی نقل اتارو، حکومت کی نقل اتارو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے نبی کی نقل اتارو. اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ کے پیارے ہو جاؤ. اللہ کو پسند آ گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے گھوٹکی کا. اللہ کی شان ہے، میرے سر میں درد تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. میں اپنے آپ کو کھینچ کے بول رہا ہوں. آج سے اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری ہمت جواب دے چکی ہے بالکل، لیکن اتنے لوگ کھڑے ہیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں چپ ہو جاؤں. تو میں اپنی طرف سے تو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارے قرآن کا خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو. عرب و عجم کے لیے کامیاب ہونے کا یہی راستہ ہے. سلطان محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے. پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے. یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی. 410 ہجری میں یہ مرا ہے، 33 سال حکومت کی ہے. 1974 میں زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی، مزار پھٹ گیا. تو ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ تعمیر کروایا
اور تعمیر کرنے کے لیے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیچے تک پھٹ گئی تھی. جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہ گئے کہ اندر سے 1000 سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تابوت صحیح سلامت 1000 سال ہو گئے مرے ہوئے، ان کا کھولو. تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیچھے گرا، بے ہوش ہو. پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے. اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا، اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے. اور 1000 سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. یہ کیسا بادشاہ تھا؟ ایک واقعہ صرف اس کا سناتا ہوں. اس کے پاس ایک آدمی آیا، کہا سلطان ایک آدمی آتا ہے میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے اور مجھے ذلیل کر کے باہر نکالتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں محمود غزنوی کا بھانجا ہوں. تو اس کی دہشت ایسی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا. مجھے آپ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگ گیا ہے، آپ میری فریاد سنو. تو محمود غزنوی کا رنگ پیلا پڑ گیا. اس نے کہا جب وہ آدمی آئے تو فوراً میرے پاس پہنچو، اور اپنے پہرے داروں سے کہا کہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو. تیسری رات وہ شخص بھاگا ہوا آیا کہ وہ ظالم میرے گھر میں گھس گیا ہے. محمود نے تلوار اٹھائی اور اس کے ساتھ چلا، فوراً سیدھا اس کے گھر میں گھسا، اور جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر تلوار کا ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دی. اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا اور کہنے لگا وے حقا اسقنی، تیرا بھلا ہو مجھے پانی پلا، جلدی سے پانی پلا. تو وہ بھاگ کے گیا، اس نے آ کے پانی پلایا. تو کہنے لگا چراغ جلاؤ. جب چراغ جلایا تو اس کی میت کو دیکھ کر کہنے لگا الحمدللہ. تو اس نے پوچھا سلطان یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں. آپ نے ایک دم پانی مانگا، پھر اس کو دیکھ کر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا چکر ہے؟ تو محمود نے کہا جب تو آیا تھا میرے پاس تو میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیری مدد کو نہیں پہنچوں گا نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ سوؤں گا. آج تیسری رات ہے، میں جاگ رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا. ہائے ہائے، اللہ کی شان ہے. ایسے بھی حکمران ہیں. آج تیسری رات ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں جاگ رہا ہوں. تو جب میں نے اسے قتل کیا ہے تو میں نے پیاس سے بے حال ہو کر تم سے کہا پانی پلا. اور جو میں نے الحمدللہ کہا ہے وہ اس بات پر کہا ہے کہ یہ تو میرے خاندان کا ہی نہیں تو میرا بھانجا کہاں سے ہو گیا. یہ تو میرے نام پر تمہیں اور تم ڈرا کر اپنا کام پورا کر رہا تھا. میرا کچھ نہیں لگتا، میرے خاندان پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے. یہ پتہ نہیں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہے کون. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ رسول کی مرضی کی گزارو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا ذائقہ چکھنے لگ جائے گی. تو بھائیو میری بات مانتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو گے نا؟ اس کو سیکھنا ہے. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کے لیے ہے. اور ایک اتنی میری منت مان لو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج جو آئے ہو نا، آج توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کے دربار میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو. آپ کی توبہ سیدھی آسمانوں پر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ، اور جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے. ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، عصر کا وقت داخل نہیں ہوا. جمعے کی برکات ابھی چل رہی ہیں. اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقدس ترین دن بنایا ہے. جب یہودی امت بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، تم وہ چن لو. تو وہ خطا کھا گئے، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو اللہ نے ان سے کہا میں نے ایک دن مقدس بنایا ہے، چن لو.
انہوں نے خطا کھائی، انہوں نے اتوار کا چن لیا. جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا چنو، اللہ نے ہمیں خود کہا جمعے کا دن مجھ سے لے لو، یہ میرے نزدیک مقدس ترین دن ہے. خود دے دیا، خود دے دیا، اوپر سے اپنا نبی دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جیسی ہستی دے دی. اللہ نے یہ آیت اتاری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. تو اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا کہ ایک نیکی پہ 10 نیکی، یہ تو ساری امتوں کے لیے تھا، میری امت کو کچھ زیادہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو زیادہ کر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو گے گھوٹکی والو تو کئی گنا کر کے واپس کروں گا. تو کئی گنا میں کچھ تھا نہیں، کتنے گنا؟ تو اللہ کے نبی نے پھر درخواست کی یا اللہ کچھ اور زیادہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تیری تو خیر زیادہ کرتا ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب گھوٹکی والوں کو بتا کہ ایک نیکی پر 700 دوں گا. 700 10 گنا سے 700 ہو گیا. تو دعا دو اپنے نبی کو جنہوں نے کہا رب زد امتی، یا اللہ اگر اس پر بھی تھوڑا زیادہ کر دے تو تیری بڑی مہربانی. 700 گنا کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ کیوں 1 روپے پہ 700 روپے کا نفع تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور ایک نیکی پہ 700 گنا ہو گیا. اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے کہا یا اللہ اور تھوڑا اور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے محبوب لگتا ہے تو ضرب تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، چل سن، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں، بے حساب دوں گا. تو ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. تو بھائیو ایک تو اللہ سے صلح کرو اور اللہ کے نبی کی زندگی اپناؤ اور پچھلی زندگی پر توبہ کرو. توبہ سے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، پچھلے معاف ہو جائیں گے، اگلی زندگی پاک ہو جائے گی. پھر نئے سرے سے زندگی شروع کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمت دے گا، حوصلہ دے گا. جیسے آج برائی کی دعوت چل رہی ہے اور اس کے لیے بھی دعوت بھی چل رہی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، خریدار بھی ہیں، بیچنے والے بھی ہیں، خریدنے والے بھی ہیں. میرے بھائیو ہم اللہ اور اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی دعوت دیں، اس کی آواز لگائیں، اس کی صدا لگائیں، اس پر لوگوں کو تیار کریں. اکثر نوجوان ہو آج توبہ کر کے جاؤ گے تو اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، بڑے محبوب لگو گے، اور پچھلے تمہارے معاف ہو جائیں گے. آئندہ نئی زندگی شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے بوسے لیں گی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا توبہ کی نیت کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت بتاؤں، میرے اللہ نے مثال دے کر کہا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ یہ تیری گھوٹکی کی زمین ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو تہ لگاتا جائے ایسے آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دے. کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل کافر ہو جائے اور سارے جن بھی کافر ہو جائیں اور سارے فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور سارے مل کر گناہ کریں، اللہ کی قسم اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں. لیکن تمہارا اللہ کہہ رہا ہے گھوٹکی والا، ایک عورت ایک مرد اکیلا، تم اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. دنیا کہے گی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن تو صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دینا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کروں. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے. 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، دھیان سے سننا. 2 آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا، ان 2 کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے. یہ 2 سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے. اس نے 99 قتل کیے اور تھا بھی بنی اسرائیل میں، اس امت کا نہیں، پچھلی امت کا. اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو ایک عبادت گزار کے پاس گیا. مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے. وہ چلا گیا غلطی سے عبادت گزار کے پاس، کہا جی حضرت
99 قتل ہو چکے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتی، تو ہے ہی بڑا بدماش، 99 قتل کے بعد بھلا توبہ ہو سکتی؟ وہ کہنا چل میں 100 تو پورے کراں، تھا اس کو بھی مار دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا صرف اتنی بات پر کہ چلو میں 100 تو پھر پورے کروں، اگر میری توبہ قبول نہیں ہے تو 100 تو پورے کروں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو کسی عالم کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر کہنے کا حضرت 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے، یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ہاں ایک شرط ہے، توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے۔ ادھر توبہ کر ادھر توڑ دے تو وہ تو مذاق ہے۔ توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی بستی چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی میں جا۔ یہ ہے فلسفہ تبلیغ کے کام کا کہ اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے گھوٹکی چھوڑ اور تبلیغ میں چلہ لگا، اور 4 مہینے لگا اور 10 دن لگا۔ گھوٹکی چھوڑنا پڑے گا، یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، کوئی آج نیا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے 20 بچے چھوڑ کے جانا؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں۔ تم پڑھتے ہو جنگ نوائے وقت ایکسپریس، وہاں تمہیں خاک نظر آئے گا، سارے سیاستدانوں کے جھوٹ تمہیں اس میں نظر آئیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں بیٹا گھوٹکی چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بھائی تم ناراض نہ ہو جانا، گھوٹکی کا نام میں کہتا ہوں ملتان چھوڑ دے، میرا ضلع ملتان ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ملتان چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہاں گناہ بہت ہیں، وہ دوسری بستی ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت میں بخشا جاؤں، میں 100 قتل کر چکا ہوں، میں بخشا جاؤں، مجھے ہر شے منظور ہے، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخشا جائے گا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی چھوڑ دی اور چل پڑا۔ راستے میں موت نے آ لیا تو اس نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں نہیں بچتا ہوں، تو اس نے اس بستی کی طرف یوں چھلانگ لگائی ایسے کر کے، تو جب وہ مرا تو وہ ایسے گرا پڑا تھا اس حالت۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ کہانی سنانی تھی اس لیے خود ہی انتظام کیا، دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا۔ تو کوئی فرشتہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے؟ دونوں آ گئے، دوزخ والے ہتھکڑیاں لے کر اور جنت والے ہار لے کر۔ دوزخ والے کہنے لگے ہمارا مجرم ہے، ہم نے لے جانا ہے۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، ہم نے لے جانا ہے، توبہ کر چکا ہے۔ دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ کچی ہے اور وہاں جا کے پکی ہونی تھی، لہذا کام ادھورا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، جہاں تک جا سکتا تھا وہ آیا ہے، آگے اس کے بس میں ہی نہیں تھا، ہم نے لے جانا ہے۔ اب یہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے گھوٹکی والوں کو قصہ سنانا تھا، اس لیے یہ دونوں فرشتے خود بھیجے اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی یہ تو جنت دوزخ والے لڑ پڑے، ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ بستی نیکوں کی، یہ بستی اس کی، یہ مرا پڑا ہے یہاں، فاصلہ ناپو، اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور ہوا کیا تھا؟ وہ یہاں مرا پڑا تھا، یہ فاصلہ لمبا تھا اور یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔ جب وہ پیمائش کرنے لگے تو دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ جو گھروں کی طرف والی زمین تھی اس کو پھیلا دیا، اور جو ادھر والی تھی اس کو سکیڑ دیا، اور اس کو نیکوں کے قریب کر دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب ہوا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ، ہم نے بخش دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ باقی رہ گئے 100 مقتول، تو اس کو میں اپنی رحمت سے خود دے دوں گا۔ تو ہمارے مجمع میں تو ایسا کوئی مجرم نہیں ہے ہمارا، اور پھر ہمارے پیچھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کا رونا دھونا ہے، ان کے آنسو ہیں۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو، یہ میری منت مان لو، میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر تم سارے توبہ کرتے ہو۔ توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اگلے پچھلے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کی توبہ اللہ نے سن لی ہے، جمعہ کا دن ہے، سیدھی گئی،
یہاں کروڑ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا، آپ کی توبہ پہنچ گئی اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے، سارے۔ اللہ کا حق تھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے، علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے۔ لوگوں کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق کا ادا کرنا باقی ہے، وہ اس سے معاملہ کر کے معافی تلافی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ادا کرتے رہنا، جتنا ادا ہو گیا، جو باقی بچ جائے گا اللہ اپنی قدرت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تو نیت کر لی سب نے توبہ کی بھائی، پکی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، جو غفلت ہوئی ہے، آئندہ آج کے بعد آپ کی نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ پکی نیت کرتے ہو؟ جو آپ میں مالدار ہیں وہ آج تک زکوٰۃ نہیں دی، آج کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی نہ چھوٹے۔ جو ذمہ دار ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے فصل کی، وہ ہوتی ہے 100 من میں 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من کپاس آ گئی تو 5 من غریب کے، 95 من ذمہ دار کے، 5 من اس میں تمہارے نہیں ہیں، 100 پر 5، 1000 پہ 50، 1000 من گنا بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من کپاس بیچی، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من چاول بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، تمہارا سارا مال پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ سود میں پھنسے ہو، بینکوں میں پھنسے ہو، آج توبہ کر لی، گناہ تمہارا معاف ہو گیا، آئندہ بینکوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ جو بینکوں میں چکر میں پڑا وہ کبھی بھی نہ نکل سکا، وہ ہمیشہ مصیبت میں رہا۔ تو میرے بھائی زرعی ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، زرعی ترقیاتی بینک سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ترقیاتی بینک، یہ ترقیاتی بینک نہیں ہے، تنزلی بینک ہے، تنزلی بینک۔ کبھی یہ ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، تاجروں سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بینک ہیں تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن۔ اپنے اکاؤنٹ بدل کے سیونگ سے ہٹا کر کرنٹ میں کرو، اور بینکوں سے قرضہ لے کے کام نہ کرو، ذمہ دارہ نہ کرو، بھوکے بیٹھ جاؤ، تھوڑا کام کر لو، اور جو قرضے چڑھے ہیں ان کو اتارو۔ اگر اتارنے کی نیت کرو، میں جب تبلیغ میں لگا تو میرا باپ یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، زرعی ترقیاتی بینک، تو وہ بڑے اس وقت کھاتے ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، وہ بینک انسپیکٹر لا کے ہمارے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آ گیا تبلیغ میں، میں اپنے باپ سے کہوں ابا جی یہ بینک چھوڑ دو، مہربانی کرو، ہمیں تھوڑا ہی منظور ہے۔ تو وہ ایک انسپیکٹر تھا غلام محمد، وہ مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی، وہ مجھ سے ہنس کے کہتا پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا، پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کدی نہیں نکلیا۔ میں کہا چاچا میں نکل جانا انشاءاللہ، اپنے ابے نو لے کے نکل جانا۔ جو ایک دفعہ بینک میں پھنسا وہ کبھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا میرے لیے کر رہے ہو نا، ہم 2 بھائی ہیں صرف، کہا میرے لیے کر رہے ہو نا، اس کے لیے کر رہے ہو نا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، ہمیں دال کھلا دو، سبزی کھلا دو، ہم گوشت نہیں کھاتے، کہ بینک سے نکلو۔ 3-4 سال میں صاف ہو گیا، ایک پیسہ باقی نہ بچا۔ قناعت پہ آؤ، خرچے گھٹاؤ، فضول خرچیاں چھوڑو، بینک سے نکل جاؤ۔ اور اگر فضول خرچی نہ چھوڑی تو پھر یہاں بھی تم عذاب میں، اور اگلا عذاب اس سے بڑا ہے۔ تو اپنی کمائیوں کو بچاؤ، سود سے، جھوٹ سے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے۔ نیت کرتے ہو؟ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ شروع کر رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ شادی شدہ تو بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں خامد کے ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ مظلوم ہیں بیوی کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بیچ کی چال چلو، ماں کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے بیوی کو تنگ نہ کرو،
بیوی کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ کو ذلیل کرو بیوی کی خاطر، نہ بیوی کو ذلیل کرو ماں باپ کی خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب، جنت میں میرا پڑوسی جو گھوٹکی میں میرا پڑوسی بننا چاہے جنت میں تو وہ کیا کرے؟ مجاہد بن جائے؟ نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، ذاکر شاغل نہیں، حج عمرے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، سخاوت نہیں، تو کیا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہے کوئی گھوٹکی والا تو کیا کرے؟ اتنے سارے کام میں نے گنائے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لے تو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے۔ آپ سب کر سکتے ہو۔ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو اور لینا چاہتے ہو؟ دو کام کر لو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لو تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ آپس میں لڑے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ تم پر پڑے عالم فاضل کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، تو جا جا وڑدا مسجد مندراں، تو جا جا وڑدا مسجد مندراں کدے من اپنے وچ وڑیا